الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مجھے سامعین حاضرین جمعہ عزیز دوستو حمد و صلاۃ عظمت و کبریائی تسبیح و تحمید تحلیل و تکبیر اللہ خالق کل کے لیے لائق و دیبا ہے جس نے کل کائنات کو پیدا فرمایا اور اکیلا ہی کل کائنات کا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے درود و سلام ہوں اللہ کی بے انتہا رحمت نازل ہوں اس عظیم ہستی پر جن کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور درود و سلام نازل ہوں دیگر تمام انبیاء کرام پر بھی معزز سامعین یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ کی برکتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا آفر دیا ہے
اس جیسا جو اللہ رب العزت نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، جو آفر ہم کو دیا ہے کہ انسان پورے سال گناہ کرتا ہے اور اس ایک مہینے کی عبادت سے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پورے سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ مہینہ ہے، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی کے گناہوں کا بخشش کا مہینہ ہے۔ آپ نے زندگی بھر بھی کچھ بھی کیا ہے اور اس مہینے اللہ کے سامنے رجوع ہو کر کے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اور یہ وعدہ اور عہد کرتے ہیں کہ اللہ میری بقیہ جو زندگی سیاہ کاریوں میں، کالے کرتوتوں میں گزری ہے، اللہ تو ان گناہوں کو بخش دے، اللہ آج کے بعد سے میں نہیں گناہ کروں گا، اللہ رب العزت ایسے بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پانے کے بعد اگر ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان اپنی مغفرت نہ کرا لے تو وہ انسان بدنصیب کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، اس مہینے میں ہم صحت و تندرست ہیں، اس مہینے میں ہمیں امن و چین ہے، تو اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ماننا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے کی۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا رہا ہوگا، جنہوں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا رہا ہوگا کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کروں گا، لیکن یہ مہینہ، یہ سال ان کو نہیں مل پایا ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ چلے گئے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ جو اس مہینے میں کثرت سے عبادت کا عہد شروع میں کیے رہے ہوں گے، لیکن اس مہینے کے شروعات ہی میں یا مہینے کے آنے سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ محترم دوستو، یہ زندگی جب تک ہے تب تک اسے غنیمت سمجھیے، جب تک سانس چل رہی ہے اسے غنیمت سمجھیے۔ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو نہایت ہی امن و سکون اور شانتی کے ساتھ اس مہینے کو آپ کو بخشا ہے، اور اس مہینے میں عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت اور فرصت بھی ہے، تو پھر اس مہینے کو یوں ہی نہ گوائیے، غنیمت سمجھیے اس زندگی کو، غنیمت سمجھیے اس مہینے کو، غنیمت سمجھیے اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک۔ دیکھیے آج موتوں کا سلسلہ ایسا چل پڑا ہے، ہر آنے والے وقت میں، ہر آنے والے دن میں نہیں، ہر آنے والے گھنٹے میں آپ کو موت کی خبر ملتی ہے۔ فلاں آدمی چل بسا، فلاں آدمی کی نماز جنازہ فلاں وقت میں ہے، فلاں کل چلتا پھرتا مسکراتا تھا آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان موتوں کے سلسلے کو دیکھ کر کے ہر انسان گویا کہ یہ سوچتا ہے شاید کل میں رہوں یا نہ رہوں۔ اگر یہ خوف آپ کے دل میں ہے، آپ کی زندگی ابھی چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، تو کم سے کم اپنے رب کے سامنے جتنا ممکن ہو سکے جھکیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ سانس بند ہونے کے بعد رب کے سامنے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، رب کے سامنے ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے، زندگی ہی میں عمل ہے، موت کے بعد کوئی عمل نہیں، حساب ہے، زندگی میں حساب نہیں عمل ہے، لہذا عمل کیجئے تاکہ وہاں کا حساب کچھ بہتر نظر آئے۔ حیاتک قبل موتک، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اسی طرح سے غناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے، اور اپنے فراغت کے وقت کو مشغولیت سے پہلے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسا الجھا دیا ہے اور ایسے الجھے ہیں کہ انہیں اپنے ٹائم ٹیبل کو سدھارتے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر یہ کام فلاں وقت میں کرنا جاؤں گا تو دوسرا کام چھوٹ جاتا ہے، اس کام کو سنبھالتا ہوں فلاں کام نقصان ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اتنی فرصت دے دی ہے کہ انہیں کچھ سوچنے کی فکر نہیں ہے، بس کھانا کھانا، اپنے رب کی عبادت کرنا۔ تو اگر اللہ نے ایسی فرصت آپ کو دی ہے تو کثرت
کثرت سے اپنے رب کے سامنے جھکیے اور اس فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھیے. اور اگر اللہ نے آپ کو فرصت کا وقت نہیں بھی دیا ہے تو کم سے کم 5 وقتہ نمازوں کے لیے آپ اپنے دنیا کے اوقات میں سے کاٹیے، اس وقت کو کم کیجئے. یہ مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، یہ مہینہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ مہینہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ مارکیٹ اور شاپنگ کرنے کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے اچھے سے اچھے کپڑے بنوانے کی کوشش کیجئے. اس مہینے میں دھندا یا بیوپار کثرت سے چل رہا ہے تو جتنا چاہیں آپ سمیٹ لیں، آپ سمیٹیے، سب کچھ کیجئے. اللہ رب العزت حلال رزق کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن کم سے کم اتنا وقت تو لگائیے کہ اس مہینے میں اللہ کا یہ گھر سونا نہ رہے. محترم دوستو، کچھ فکر کیجئے، کچھ فکر کیجئے اپنے آخرت کے لیے، ورنہ اللہ کے یہاں جانے کے بعد ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ اے رب میں نے فلاں کام کیا، عبادت کا موقع نہیں ملتا تھا. اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چل پائے گا. محترم دوستو، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت کیوں ہے یہ سمجھنا مین چیز ہے. یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ اس مہینے کی عظمت اس قرآن کی مناسبت سے ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. اس مہینے کی برکت اس قرآن کی وجہ سے، اس مہینے کی مغفرت اسی قرآن کی وجہ سے ہے. یہ قرآن اتنا عظیم کتاب ہے کہ یہ جس نبی کے اوپر نازل ہوا وہ نبی افضل الانبیاء کہلایا. جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر ام القری کہلاتی ہے، مکہ. جس فرشتے نے یہ قرآن آسمان سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کے ناز پہنچایا اللہ کے رسول تک، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار کہلاتا ہے. اسی وجہ سے اس مہینے میں اس قرآن کا نزول ہوا، اس وجہ سے یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. یہ مہینہ اس قرآن کے عظمت کی وجہ سے عظمت والا ہے. یہ مہینہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے عظمت والا ہے. لہذا اس مہینے میں قرآن سے جڑیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے. آپ دیکھیں گے سلف صالحین کے واقعات کو تو آپ کو ایسا ملے گا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد کتنے ایسے سلف صالحین تھے کہ اور دوسرے ذکر و اذکار کو چھوڑ کر کے صرف قرآن کی تلاوت کرنا، اور ایک دن میں کم سے کم 1/3 قرآن پڑھ جاتے تھے. ہم 10 دن گزر چکا ہے، کم ہی لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نے قرآن کا 10 پارہ پڑھا ہے یا ایک قرآن میں نے پڑھ لیا ہے، ایک بار قرآن میں نے ختم کر لیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق دے. تراویح کی نماز بھی آپ کے ہاں ہوتی ہے، لیکن تراویح کی نماز میں تعداد دے کر کے بھی افسوس ہوتا ہے کہ آخر لوگوں کو اس مہینے میں بھی اللہ کے ان گھروں سے کتنا بغض اور نفرت ہو گئی ہے کہ اللہ کے گھروں میں تراویح کی نماز اور تلاوت قرآن کے لیے وقت دینے کے لیے لوگ راضی نہیں ہیں. محترم دوستو، ٹھیک ہے بیماری ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ دنیا کے کام کاج کو تو نہیں روکتے ہیں. کہاں سے کہاں آپ چلے جاتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے اس گھر کو آباد کرنا اور نماز تراویح کے لیے حاضر ہونا، یہ اللہ کو آپ فائدہ نہیں پہنچائیں گے، مسجد والوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، امام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہونے والا ہے تو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. محترم دوستو، یہ مہینہ اس قرآن کی عظمت کی بنیاد پر ہے. قرآن سنیے، قرآن سننے کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت کرنے کا اہتمام کیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام کے بہت سارے واجبات ہیں، فرائض ہیں. اگر ان فرائض میں سے کوئی آدمی کچھ کو اہمیت دیتا ہے، کچھ کو نہیں دیتا ہے، تو ایسا آدمی گویا کہ اسلام کے تمام ارکان پر عمل کرنے والا نہیں ہے. اور اسلام کے تمام ارکان پر عمل نہ کرنے والا آدمی، استطاعت کے باوجود بلا عذر شرعی چھوڑنے والا آدمی اللہ کی نظر میں بہت بڑا گنہگار ہے. محترم دوستو، کچھ اتنا کیجئے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے. اور یہ جو ماحول آج دنیا میں ایک عجیب سا ماحول ہے، اس ماحول کو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ میں سے کسی کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس ماحول کو سدھار کی طرف لے آئے. اللہ رب العزت اس خوف کے ماحول کو امن میں بدل دے. لہذا اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، گڑ گڑائیے، روئیے. اللہ کی نظر، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے
انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، ارائیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکوۃ وصمت رمضان وقمتہ. دیکھیے جنت میں جانے اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے نماز تراویح نوافل کا اہتمام بھی انسان کے لیے ضروری بن جاتا ہے. آپ فرائض کا اہتمام کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر فرائض میں کمی ہے تو یہ نوافل آپ کی اس فرائض کو پورا کریں گے، فرائض کی کمی کو پورا کریں گے. اگر کمی نہیں ہے تو یہ نوافل آپ کے درجات کو بلند کریں گے. صحابی نے کیا کہا، اللہ کے رسول، صحابی نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول روزہ رکھ لوں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول گواہی دوں اللہ ایک ہے، یعنی شہادتین کی گواہی دوں اور 5 وقت کی نماز ادا کروں. اللہ کے رسول مال ہے زکوٰۃ بھی دوں. اللہ کے رسول وصلیت وصمت رمضان وقمتہ، اللہ کے رسول میں رمضان کے روزے بھی رکھوں اور قیام بھی کروں. اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کا ٹھکانہ مع الصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے، جو جنت میں سب سے اونچا مقام ہے. اس سے بہترین ٹھکانہ ہی نہیں ہے. محترم دوستو، لہذا قمتہ، لفظ قمتہ یہ بتاتا ہے کہ قیام کے تعلق سے فرض نہیں ہے، آپ چھوڑتے ہیں آپ پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے تو آپ اس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ رہے ہیں. اور گھروں میں اگر مساجد میں اہتمام نہیں تو گھروں میں اہتمام کیجئے. اگر گھروں میں بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نیکی اپنے ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں. محترم دوستو، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایسا لگاؤ ہو کہ رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی ہوں آپ کی زبان سے قرآن کی آیتوں کا ورد ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس قرآن کی فضیلت کے تعلق سے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ شاید یہ قرآن ہی ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے رمضان کی اس مہینے کی فضیلت ہے. قرآن کی تلاوت کی کیا فضیلت آپ جانتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت یا قرآن کی تلاوت سننے کا اہتمام، دیکھیے جتنا تلاوت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی تلاوت سننے والے کو ثواب ملتا. کرنے والا تلاوت کرتا جو ہے اگر کوئی سامنے سنتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جہاں بات ارشاد فرمائی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح سے ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول نے قیام کا بھی وہاں لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے اس قیام کی بنیاد پر، قرآن کے سننے کے اس اہتمام کرنے کی بنیاد پر انشاءاللہ مجھے ثواب دے گا اور جنت میں ٹھکانہ دے گا، تو اللہ رب العزت اس کی امید کے مطابق اس کے ساتھ کھڑا اترے گا اور اللہ رب العزت اس کی امید کو بغلائے گا اور انسان اپنی امید پا لے گا. محترم دوستو، آپ کی مغفرت ہو جائے گی. لہذا آپ اپنے اعتبار سے اپنا ٹائم ٹیبل جیسا بنا لیتے ہیں، یہ کھانے کا ٹائم ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ فلاں جگہ جانے کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں تو مسجد نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ کھاؤں گا نہیں تو چلوں گا کیسے. محترم دوستو، اگر آپ کے لیے کھانا یہ روحانی جسمانی غذا ہے تو قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر و اذکار یہ روحانی غذائیں ہیں. اس کے بغیر بھی ایک انسان چلتی پھرتی لاش ہے، وہ زندہ نہیں ہے. جو انسان اللہ کا ذکر و اذکار کیے بغیر، قرآن کی تلاوت کے بغیر، نماز کی پابندی کے بغیر اس زمین پر چلتا پھرتا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ انسان زندہ نہیں، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. اس انسان کی اس دنیا میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے تعلق سے قرآن مقدس کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، دل پرسکون رہتے، حالات کیسے بھی ہوں، اپنے حالات کیسے بھی ہوں، دنیا کے حالات کیسے بھی، حکومت کتنی بھی پابندی اپنے اوپر لگاتی ہو، اگر انسان اللہ کا ہو کر رہتا ہے، قرآن کا ہو کر رہ جاتا ہے، کبھی گھبرانے والا نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ یہ سوچتا میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا رب میرا مالک ہے، میرا رب جیسا چاہے گا میرے ساتھ کرے گا، میں اپنے رب کے تمام فیصلے پر راضی ہوں. انشاءاللہ بندے کے ساتھ اللہ رب العزت کبھی غلط نہیں کرتا ہے. قرآن مقدس کی تلاوت کا فائدہ دلوں کو سکون پہنچتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
جو لوگ ایمان لائے اور اپنے دلوں کی سکون کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دلوں کے سکون کے لیے کیا کچھ انسان کرتا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ ذکر سے مراد یہاں قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، آپ قرآن پڑھیے۔ قرآن کے تعلق سے صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، صحابیات کا کیا معاملہ تھا، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کیا معاملہ تھا، آپ دیکھ لیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا ایک بار ورد کرتے تھے جبریل امین کے سامنے۔ جبریل امین پڑھتے تو آپ سنتے تھے، آپ پڑھتے تو جبریل امین سنتے تھے۔ اللہ کا رسول سب سے عظیم انسان اگر اس بات کا اہتمام کرتا ہے تو ہمارے لیے تو لازم بنتا ہے کہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں قرآن سے اتنی لگاؤ، اتنا محبت ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک بار قرآن کی تلاوت ضرور کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کسی بھی آیات پر رک کر کے سوچیں کہ میرے رب نے مجھ سے اس میں کیا کہا ہے۔ اتنا بڑا پیغام اپنے رب کا، ہم کیوں اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں؟ محترم دوستو، تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت یہ دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ دلوں کے سکون کے لیے معلوم نہیں آدمی کتنے کچھ خرچ کرتے ہیں، کیا سے کیا تدبیریں کرتے ہیں، لیکن دلوں کو صحیح سکون اور صحیح اطمینان قرآن کی تلاوت یا اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی بہت سارے فوائد بتائے۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا اپنے گھر میں کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، شیطان کا تمام وسوسہ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ اس پر نہیں چل پاتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے، اور یہی تجارت قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے گی، جہاں کسی قسم کی کوئی دنیاوی تجارت نہیں ہوگی، کوئی مال و دولت نہیں ہوگا، کوئی سفارش ہو، کوئی شور، وہاں آپ کی کوئی سفارش ہو، کوئی دوسری شورش نہیں چل پائے گی، وہاں اس قرآن کی تلاوت ہی آپ کو فائدہ دینے والی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ بھی انہیں روزیاں دی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے چھپے طور پر اور کھلے طور پر خرچ کرنے میں دونوں طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے، شرط یہ کہ آپ کے دل میں ریا و نمود نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ یرجون تجارتا لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، یہ ایسی تجارت ہے جو فائدے مند ہے، لہذا اس تجارت کی طرف تھوڑا بھی دھیان دیجئے، انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت دونوں بن جائے گی۔ دنیا کے تعلق سے آپ کتنا زیادہ پریشان ہر انسان ہے۔ آج دنیا میں ایک انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک چھت کو بنانے کے لیے پوری زندگی ایڑی سے چوٹی تک کی محنت لگا دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو انسان کے اوپر چھت یعنی گھر اپنا بنتا ہے، چھت آتی ہے، ورنہ مٹی کی چھت اس کے اوپر آ جاتی ہے، اس کی کوششیں رائگاں ہو جاتی ہیں اور بغیر چھت کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مٹی کی چھت اسے آ کر گھیر لیتی ہے۔ محترم دوستو، لہذا آپ کو دنیا میں جو کچھ بھی آپ کی قسمت میں لکھا ہے کسی نہ کسی راستے سے اللہ رب العزت آپ کو دینے ہی والا ہے۔ آپ اپنی تجارت کو اس طرح سے اہمیت دے کر کے اللہ کی عبادت کو نقصان یعنی اللہ کی عبادت کو کمتر کر کے اپنا نقصان نہ کیجئے، کم سے کم آخرت کا نقصان، اپنا آخرت کا نقصان نہ کیجئے۔ دنیا کی فائدے کے لیے آخرت کا نقصان، اور دنیا کے فائدے کے لیے ہزار کوششیں آپ کی بیکار ہوں گی جب تک آپ کا رب آپ کو فائدہ دینا نہ چاہے گا۔ محترم دوستو، اس وجہ سے کہ روزی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، روزی زمین پر نہیں ہے، روزی تو آسمان سے اترتی ہے، اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اتار دیتا ہے، لہذا اپنے رب سے روزیاں مانگو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن کی تلاوت کا ایک فائدہ اور ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ عشر امثالھا، اگر کوئی آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکی ملتی ہے، 10 نیکی ایک حرف پڑھنے پر۔
ایک نیکی ملتی ہے اور نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. والحسنۃ بعشر امثالھا. اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف لام، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف اکیلا الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. یعنی صرف الف لام میم کہہ لینے سے آپ کو 30 نیکی ملتی ہے، 3 حرف ہیں. اب دیکھیے قرآن کی تلاوت 1 پارہ 2 پارہ پڑھنے والا آدمی کتنی نیکیوں کا مستحق بنتا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اس مہینے کی عظمت اسی قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن کی تلاوت کا اہتمام، قرآن کے سننے کا اہتمام، قرآن کو سمجھنے کا اہتمام، قرآن کی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام، یہ آپ کا فریضہ ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے. اللہ رب العزت پوچھے گا میں نے سب کچھ تجھے دیا تھا، تو نے میرے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا تھا. اور میں ایک بات اور بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ قبر میں جہاں آپ کو سوال و جواب کیے جائیں گے، اور ان سوالوں کا جب آپ جواب دے لیں گے تو آپ سے ایکسٹرا جو ایک سوال کیا جائے گا. سوال کیا ہوں گے؟ 3 سوال جو کیے جائیں گے: من ربک، من رسولک، وما دینک. جب بندہ اس باتوں کا سوال کا جواب دے لے گا تو فرشتے یہ سوال کریں گے کہ آخر تم کو ان سوالوں کا جواب معلوم کیسے ہوا کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی رسول ہیں، اور اسی طرح سے میرا رب اللہ یہ معلوم کیسے تم نے کیا؟ بندہ یہ کہے گا، مومن بندہ یہ کہے گا قرأت القرآن، کہ میں نے قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے احکام پر عمل کیا، تب مجھے معلوم ہوا کہ میرا دین اسلام ہے. قرآن اتنا فائدے کی چیز ہے کہ آپ کو آپ کے قبر میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والی ہے. اور اسی طرح سے قرآن کی ایک سورت جو آپ حضرات بارہا سنے ہوں گے کہ جو 30 آیتوں کی سورت، سورت تبارک الذی ہے، وہ سورت قرآن میں بندے کے لیے سفارشی بن کر کھڑی ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ سورت یاد نہیں یاد ہے؟ دیکھ کر پڑھیے، تلاوت کیجئے، رات میں سوتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کیجئے. انشاءاللہ کبھی بھی شیطانی کوئی بھی وسوسہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی وسوسہ. اور آپ کے لیے آپ کے مننے کے بعد یہ سورت آپ کی سفارشی بن کر کے قبر میں حاضر ہو جائے گی کہ اس کو کسی طرح سے نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا. محترم دوستو، اور قرآن اتنا عظیم ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے رمضان کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں قرآن کا تذکرہ ضرور موجود ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قرآن اور صیام یعنی روزہ، یہ دونوں اللہ کے پاس انسان کی سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو قرآن کا تعلق رمضان سے بہت ہی گہرا ہے، اور رمضان کی فضیلت اسی قرآن کی وجہ سے ہے. اور دونوں اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے سفارش کرنے کے لیے. روزے کی سفارش کافی تھی، روزے کی سفارش کافی تھی، روزے کی سفارش سے آپ بخش دیے جاتے. لیکن قرآن کا ذکر اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر اور قرآن کے احکام پر عمل کیے بغیر آپ کا روزہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا ہے. اگر آپ قرآن کے ساتھ آپ کی محبت نہیں ہے تو محترم دوستو، لہذا قرآن اور اسی طرح سے روزہ، ان دونوں کا اہتمام اس مہینے میں ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت، قرآن کو سننے کا اہتمام، قرآن کو پڑھنے کا اہتمام، قرآن کا کثرت سے سمجھنے کا اہتمام، یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور دونوں کی سفارش قیامت کے دن اللہ کے یہاں قبول کی جائے گی، اور بندے کو بخش دیا جائے گا، بندے کو اعجاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ، نہایت ہی عظمت کے ساتھ جنت میں جگہ دی جائے گی. محترم دوستو، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے قرآن کے پڑھنے کا، قرآن کے سننے کا اہتمام کریں، اور جہاں تک ممکن کوشش ہو سکے نماز فرض فرائض جو نمازیں ہو تو کبھی بھی کسی بھی وقت میں آپ کے لیے چھوڑنا ایک وقت بھی جائز نہیں ہے. بغیر عذر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہے. اور اس مہینے میں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اور بہت بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں. لہذا کم سے کم اللہ کے گھروں کو نماز 5 وقتہ سے آباد رکھیے. اور آپ کو ابھی دیکھیے بہت سارے آپ کے اس انڈیا میں بہت سارے اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں مساجد پر اب پھر سے بینڈ ہو گیا ہے. آپ کے یہاں چھوٹ ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کو گنوائیے نہیں. اللہ رب العزت نے امن کے ساتھ آپ کو رکھا ہے تو اس امن کی قدر کیجئے، اپنے رب کا شکریہ کثرت سے ادا کیجئے کہ ایسے ہی امن و سکون میں آپ کو رکھے.
رکھے, آپ کے اوپر کوئی آفت نہ آنے پائے. محترم دوستو, اللہ کے اس دیے ہوئے موقع کو آپ غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو صحیح کام میں استعمال کیجئے. اللہ رب العزت ہر انسان کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہر انسان کو اس مبارک مہینے کی عظمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس مہینے میں ہم سے اور آپ سے جو عبادتیں ہوتی ہیں ان عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اور کثرت سے اور عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وأعلى وأذل وأتم وأحم وأكبر.